بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، اور ایک دوسری روایت میں ہے لا يدخل الجنت نمام۔ تو لوگ عام طور پر دونوں حدیثوں کا ترجمہ ایک جیسا کرتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ جب لفظ الگ ہے تو معنی بھی الگ ہیں۔ لا يدخل الجنت نمام کا معنی ہے چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ چغل خور کی صفت ہی ہے کہ اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فساد کی نیت ہو کہ نہ ہو بات الگ ہے، مگر ادھر کی بات ادھر نقل کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر نقل کرتا ہے۔ لیکن قطات ایسا چغل خور ہے جس کے اندر فساد کی بو پائی جاتی ہے، وہ فساد کروانا ہی چاہتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جی۔ تو لا يدخل الجنت کا معنی ہوا کہ ایک کی بات دوسرے کے پاس عیب ڈال کر فساد کی نیت سے بات لگانے والا جنت میں نہیں جائے گا، ہے نا۔ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دونوں چین سے نہ رہے، اس کی بات اس کو کہہ دیا، اس کی بات اس کو کہہ دیا، تاکہ آپس میں دونوں لڑ پڑیں اور خود مزے لیتا ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، دونوں ہی چغل خور ہیں، مگر ایک کم ہے اور ایک زیادہ ہے۔ کہیں کسی کی بات نقل نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اجازت نہ مل جائے کہ میری بات وہاں تک پہنچا دو۔ کائے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ مجلس کی امانت ہوتی ہے، مجلس میں رہنی چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ صرف اس لیے ٹوٹا پھوٹا ہے، ہمارا گاؤں گھر اس لیے ایک دوسرے سے میل ملاپ نہیں رکھتا ہے کہ کوئی بڈھی یا کوئی جس کو ہمارے دیہات میں گھر پھڑوا بولتے ہیں، گھر پھوڑنے والی عورت، اس کی بات اس کے گھر میں، اس کی بات اس کے گھر میں، اس کا کام اس کے نام، اس کا نام اس کے کام، مطلب ادھر سے ادھر لگاتے پھرتے رہتی ہے۔ خالی اوقات کو وہ اچھا سمجھ کر کے ایک دوسرے کو کہتے رہتی ہے۔ اس طرح سے گھروں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور کئی رشتے خراب ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ آپس میں بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے، محلوں میں جو میل ملاپ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے یہ جو چغل خوری کر رہا ہے ایک طرح سے رشتہ کاٹنے والا بھی ہے۔ جی۔ شادی کا رشتہ ہی مراد نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ ایک ہے آپس کے تعلقات کو توڑوانے والا، توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ توڑنے کے بہت سارے سسٹم میں سے ایک سسٹم چغل خوری بھی ہے، ایک کے بعد دوسرے کو برے انداز سے پہنچانا بھی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دو لڑتے شخصوں کے درمیان اگر جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو آدمی جھوٹ بول کر صلح کرا دے، اس کو جھوٹ کا گناہ نہیں ملتا، وہ جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے دو اللہ کے بندوں کے اندر مصالحت پیدا کی ہے اور ان کے فساد کو دور کیا ہے۔ اس میں اجر ملتا ہے ایسے جھوٹ پر، بات آ رہی سمجھ میں۔ لیکن جس جھوٹ میں خیر ہے ہی نہیں، صلاح اور بھلائی ہے ہی نہیں، بلکہ دشمنیاں پیدا ہوں اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، گاؤں محلہ ٹوٹ جائے، ہر آدمی اکیلی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو جس نے ایسا کام کیا ہے چغل خوری کرنے کی شکل میں، نمام ہونے کی شکل میں، یا عیب لگا کر کے ایک دوسرے کو بات پہنچانے کی شکل میں، تو اس کے اوپر تو سخت وعید ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہے نا۔ فی الحال دنیا کو جنت سمجھ لے، شاباشی مل رہی ہے کہ وہ اس نے بھلی بات کہی ہے۔ وہ ہمارے دیہات میں اس کو عورتوں کو تو بھالگو بن رہا ہے، بھلی سوچتی ہے، اس لیے ایسا ہوتا نہیں، کوئی خیر ہے ہی نہیں اس میں۔ چند دنوں کی زندگی کے بعد جب وہ مر جائے گی تو اس کو عذاب ہوگا، یا جو مرد ایسا کام کرتا ہے اس کو عذاب ہوگا۔ اس میں کیا خرابی ہوتی ہے چغل خوری میں؟ چغل خوری میں ایک دوسرے کی غیبت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا عیب بھی اجاگر کیا جاتا ہے، مجلس کی بات کو پھیلانا لازم آتا ہے، رشتہ توڑنا لازم آتا ہے، کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ کوئی چغلی کرے یا کوئی ایک کا عیب دوسرے کے پاس ظاہر کرے، ہے نا۔ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، لا يدخل الجنت قطاتن، ایک کا عیب دوسرے کے پاس بیان کر کے، یا اگر عیب نہ ہو تب پر بھی کچھ عیب ڈال کر کے بیان کر کے لڑوانے کی جو کوشش کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم تمام انسانوں کو ایسی صورتحال سے محفوظ فرمائے جس سے انسانیت بکھر جائے اور ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔